ایک شخص کو گرانے کے لیے سارے ادارے آج گر چکے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہاں سارے مقدمے لگے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہاں ساری کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز یہاں آنی ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ سارے معاملات یہاں آنے ہیں, تو ان کو چیف جسٹس انڈیپینڈنٹ نہیں چاہیے, ان کو آئینی عدالتوں کے سربراہ انڈیپینڈنٹ نہیں چاہیے. جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی کٹپتلیوں کے ذریعے اور اپنے کارندوں کے ذریعے رات کی تاریکی میں عوام کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور پکے کے ڈاکوں کو وہاں مسلط کر دیا, ان کے ہاتھ میں ایک جعلی فارم 47 پکڑوا دیا, اور پاکستان کی گورننس ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلائی جانی ہے. سب سے پہلے جمہوریت پہ شب خون مارا. رات کی تاریکی میں جس طرح رزلٹ بدلے گئے پوری قوم جانتی ہے. راحت العدی صاحب یہاں تشریف فرمائے, ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ رول آف لا, آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیشہ اپنا رول ادا کیا, اور ہراول دستہ کے طور پر آپ نے اول صف میں کھڑے ہوئے ہمیشہ. جناب حاجی توفیق آصف صاحب یہاں تشریف فرمائے, ممبر پنجاب بار کونسل, ان کو بھی میں ویلکم بھی کرتا ہوں اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, السلام علیکم. آج کا جو دن ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے, جس کو کہتے ہیں نا دیر آیا درست آیا. وہ کلا آج کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں جب جب ماشاءاللہ لگے آئین اور قانون کے اوپر شب خون مارا گیا یا عدلیہ کی آزادی کو محدود کیا گیا یا اس کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی, تو یہ وہ طبقہ ہے جس نے ہمیشہ اجتماعی فیصلے کیے جس کے ذریعے قانون اور آئین کی پامالی ختم ہوئی. آئین اور قانون کی حکمرانی کا کنسپٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آگے آیا اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے راہیں متعین کی. آج پاکستان کی صورتحال 77 سالہ تاریخ میں بدترین صورتحال ہے. آج انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے. آج اسٹیبلشمنٹ نے اپنے تمام وہ کارندے ہر اس ادارے میں ہر اس جگہ پہ متعین کر دیے ہیں اور اپنے ٹاؤٹس کو ہر جگہ پہ مختص کر دیا ہے, اور اس کے لیے جو عوام جو اصل حکمران ہے اس پاکستان کے آئین کے مطابق اور پاکستان کی گورننس ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلائی جانی ہے, سب سے پہلے جمہوریت پہ شب خون مارا. رات کی تاریکی میں جس طرح رزلٹ بدلے گئے پوری قوم جانتی ہے, اور ان کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا یہ وہ ووٹ اور مینڈیٹ تھا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی کٹپتلیوں کے ذریعے اور اپنے کارندوں کے ذریعے رات کی تاریکی میں عوام کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور پکے کے ڈاکوں کو وہاں مسلط کر دیا, ان کے ہاتھ میں ایک جعلی فارم 47 پکڑوا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دوسرا ادارہ ہے وہ ہے نظام انصاف, وہ ہے قانون کا نفاذ کرنے والے ادارے. پھر وہ بیوروکریسی کو اپنے کنٹرول میں لے آئے. آج بیوروکریسی اتنی بڑی غلام بن چکی ہے ان کی کہ ان کی آزادی کا کوئی تصور باقی نہیں رہا. جس کے خلاف جو چاہیں پرچے کرائیں, جس کو اٹھوائیں, جو چاہیں آرڈر کرائیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا ہے. پھر نظام انصاف کے امپورٹنٹ آرگن وہ جوڈیشری, عدلیہ اور وکلا ہیں, اور جوڈیشری کے اوپر پہلے اپنے سب سے بڑے غلام قاضی فائشہ کو مسلط کرنے کے بعد اس سے ناانصافی کی بدترین مثالیں قائم کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ آگے انڈیپینڈنٹ جوڈیشل مائنڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ڈر اور خوف سے ایک ہفتہ پہلے 26ویں آرمی ترمیم کرا لی. چونکہ آرمی ترمیم اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کی بیٹی کو اٹھایا, کسی کے بیٹے کو اٹھایا, کسی کو اٹھایا, کسی سینیٹر کو, کسی MLA کو جا کر ڈمپ کیا اور اپنے حوالداروں اور اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے اٹھا کر کے وہاں غیر آئینی ترامیم کرائیں, اور جس کے نتیجے میں اس نظام انصاف پہ حملہ آور ہو گئے. اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا
کہ جج کی مرضی کے بغیر بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور سینیئرٹی بھی پرانی دی جائے گی. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب اس میں بہت شور شرابہ ہوا تو وہ شک ختم ہوئی، تو پھر آج کس طرح آپ نے ججز کو ٹرانسفر کرتے ہوئے آرٹیکل 200 کا سہارا لیتے ہوئے وہ سینیئرٹی دے دی جو سینیئرٹی یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں مل ہی نہیں سکتی؟ دراصل ایک شخص کو گرانے کے لیے سارے ادارے آج گر چکے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہاں سارے مقدمے لگے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہاں ساری کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز یہاں آنی ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ سارے معاملات یہاں آنے ہیں، تو ان کو چیف جسٹس انڈیپینڈنٹ نہیں چاہیے، ان کو آئینی عدالتوں کے سربراہ انڈیپینڈنٹ نہیں چاہیے. تو کیا میں سوال کرتا ہوں کہ یہ ابھی 10 دن پہلے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، آپ نے کہا تھا 4 ججز چاہیے، تو آپ نے 2 جج رکھنے کے بعد باقی 2 سیٹیں یا 3 سیٹیں خالی چھوڑ دی، اور ایک جج صاحب کو جو سینئر موسٹ سیشن جج ہیں یہاں کے، ایک انڈیپینڈنٹ جج ہیں، ان کو جن لوگوں نے پروپوز کیا تھا ان کو حکم دیا گیا کہ آپ نے اپنا ووٹ نہیں دینا، اور ایک ووٹ سے وہ جج نہیں بنے. مقصد کیا تھا؟ آپ کو پہلے سے پلاننگ تھی، آپ کو پتا تھا کہ ہم نے وہاں سے جونیئر موسٹ ججز کو لانا ہے، یہاں سینیئرٹی دینی ہے، یہاں اپنی مرضی کے بینچ بنانے ہیں، اور آزاد عدلیہ کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اور وہ بدماشی اور بےایمانی آپ کی ساری آنکھوں کے سامنے، پوری پبلک کے سامنے، پوری قوم کے سامنے آ چکی ہے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم وکیل ہیں، اس کے بعد ہم پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہیں. جب بھی رول آف لا پہ، جب بھی آئین کی حکمرانی پہ، قانون کی حکمرانی پہ یا نظام انصاف پہ حملہ ہوگا تو ہم سب سے پہلے صف اول میں کھڑے ہوں گے. اور وہ ہم نے قاضی فائز صاحب کی تحریک کے وقت بھی ثابت کیا. مگر افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ وہ قاضی فائز صاحب جس کے لیے ہم نے تحریک چلائی تھی، اس نے اس نظام انصاف کو دفن کرنے میں وہ قبر بنائی ہے. وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں آج آئین دفن ہو چکا ہے، قانون دفن ہو چکا ہے، انصاف دفن ہو چکا ہے، اور کٹپتلیوں کے ذریعے نظام انصاف چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بالآخر آخری جو ایک ادارہ باقی بچا تھا وہ صحافت کا تھا، اور وہ انڈیپینڈنٹ صحافی تھے جن کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے مین اسٹریم میڈیا کو کنٹرول کیا گیا. جب دیکھا کہ وہ بھی کچھ نہ کر پائے، پھر فائر وال لگائی گئی، پھر اس سے بھی کچھ نہ ہو پایا، تو پھر بالآخر ان کو پیک کا ایکٹ میں ترمیم لانی پڑی. اور آج جس طرح آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے، جس طرح بنیادی انسانی حقوق معطل کر چکے ہیں، اور جس طریقے سے پیسفل پروٹیسٹرز کے اوپر سیدھا گولیاں ماری جاتی ہیں، جس طرح ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہے، چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہمارا بدنما چہرہ پاکستان کا وہاں دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے. اس کے وارث 25 کروڑ عوام ہیں، اور یہ جنت جیسا ملک جہاں ہم رہتے ہیں، میں اپنے ان جرنیلوں کو کہتا ہوں کہ یہ جنت ہے، اس کو جنت رہنے دیں. تم اپنی جنت ملک سے باہر جا کر بعد میں تلاش کرتے ہو، کوئی پتہ چلتا ہے آسٹریلیا میں ہے، کوئی بیلجیم میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی یو کے میں ہے، کہیں کہاں ہے. لیکن خدا کے لیے اس جنت میں خود بھی رہو، ان پاکستانیوں کو بھی رہنے دو. اور دنیا کی تاریخ اٹھا لے، 1000 سال اٹھا لے، جس ملک میں نظام انصاف نہیں ہوگا وہاں نہ ترقی ہوتی ہے، نہ وہاں معاشی ترقی ہوتی ہے، نہ وہاں اقتصادی ترقی ہوتی ہے، نہ وہاں سماجی ترقی ہوتی ہے. اس لیے نظام انصاف پہ حملہ ہونے سے پہلے یہ 1000 دفعہ سوچو کہ آج دنیا گلوبل ولیج ہے، آپ کے ہر ایکٹ کے اوپر دنیا نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. خدا کے لیے پاکستانیوں کا سوچیں اور پاکستان کا سوچیں.